أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا. قوم نوح نے بھی جب رسولوں کو جھوٹا کہا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا. ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور عادیوں اور ثمودیوں اور کنویں والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا. ہم نے ہر ایک کے سامنے مثالیں بیان کی پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دیا. یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی. کیا یہ پھر بھی اسے دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کا عقیدہ ہی نہیں. سورہ فرقان پارہ نمبر 19 اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 35 سے ہم جو ہے تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مشرکین کو اور ان کے مخالفین کو اپنے عذابوں سے ڈرا رہا ہے کہ تم سے پہلے کہ جن لوگوں نے میرے نبیوں کی نہ مانی، ان سے دشمنی کی، ان کی مخالفت کی، میں نے انہیں تہس نہس کر دیا. فرعونیوں کا حال تم سن چکے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے نہ مانا، جس کے باعث عذاب خدا آ گیا اور سب ہلاک کر دیے گئے. قوم نوح علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے بھی ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، اور چونکہ ایک رسول کا جھٹلانا تمام نبیوں کا جھٹلانا ہے، اس واسطے یہاں رسل جمع کر کے کہا گیا، اور یہ اس معنی کر کے بھی کہ اگر بالفرض ان کی طرف تمام رسول بھی بھیجے جاتے تو بھی یہ سب کے سب وہی سلوک کرتے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا. یہ مطلب نہیں کہ ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے گئے تھے. ان کے پاس صرف حضرت نوح علیہ السلام ہی آئے تھے جو 950 سال تک ان میں رہے، ہر طرح انہیں سمجھایا بجھایا، لیکن سوائے معدود چند کے کوئی ایمان نہ لایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو غرق کر دیا سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے. ایک نبی آدم روئے زمین پر نہ بچا، ایک بنی آدم روئے زمین پر نہ بچا. لوگوں کے لیے ان کی ہلاکت باعث عبرت بنا دی گئی، جیسے کہ فرمان ہے کہ پانی کی طغیانی کے وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا تاکہ تم اسے اپنے لیے باعث عبرت بناؤ، اور کشتی کو ہم نے تمہارے لیے اس طوفان سے نجات پانے اور لمبے لمبے سفر طے کرنے کا ذریعہ بنا دیا، تاکہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ اس نے عالمگیر طوفان سے تمہیں بچا لیا اور ایمانداروں کی اولاد میں رکھا.
عادیوں اور سمودیوں کا قصہ تو بارہا بیان ہو چکا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف وغیرہ میں اصحاب الرس کی بابت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ سمودیوں کے ایک بستی والے تھے۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ فلج یمامہ والے تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آذربائیجان کے ایک کنویں کے پاس ان کی بستی تھی۔ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں کنویں والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ابن اسحاق محمد بن کعب رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک سیاہ فام غلام سب سے اول جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف اپنا نبی بھیجا تھا، لیکن اس بستی والوں میں سے بجز اس کے کوئی بھی ایمان نہ لایا، بلکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو ایک غیر آباد کنویں میں اوجڑ میدان میں ڈال دیا اور اس کے منہ پر ایک بڑی ساری چٹان رکھ دی کہ یہ وہیں مر جائیں۔ غلام جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا، انہیں بازار میں فروخت کرتا اور روٹی وغیرہ خرید کر کنویں پر آتا، اس پتھر کو سرکا دیتا جو کئی آدمیوں سے کھسک نہ سکتا تھا، لیکن خدا تعالیٰ اس کے ہاتھوں اسے سر کر دیتا۔ یہ ایک رسی میں لٹکا کر روٹی اور پانی اس پیغمبر کے پاس پہنچا دیتا، جسے وہ کھا پی لیتے۔ مدتوں تک یوں ہی ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ یہ گیا، لکڑیاں کاٹیں، چنی جمع کی، گٹھری باندھی، اتنی میں نیند کا غلبہ ہوا، سو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند ڈال دی۔ 7 سال تک وہ سویا رہا۔ 7 سال کے بعد آنکھ کھلی، انگڑائی لی اور کروٹ بدل کر پھر سو رہا۔ 7 سال کے بعد پھر آنکھ کھلی، اس نے اپنی لکڑیوں کی گٹھری اٹھائی اور شہر کی طرف چلا۔ اسے یہی خیال تھا کہ ذرا سی دیر کے لیے سو گیا تھا۔ شہر میں آ کر لکڑیاں فروخت کیں، حسب عادت کھانا خریدا اور وہیں پہنچا۔ دیکھتا ہے کہ کنواں تو وہاں ہے ہی نہیں۔ بہت ڈھونڈا لیکن نہ ملا۔ یہاں یہ ہوا تھا کہ قوم کے دل ایمان کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے جا کر اپنے نبی علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، سب کے سب ایمان لائے۔ پھر نبی اپنی وفات فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام بھی اپنی زندگی میں اس حبشی غلام کو تلاش کرتے رہے، لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ پھر اس نبی کے انتقال کے بعد یہ شخص اپنی نیند سے جگایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پس یہ حبشی غلام ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ یہ روایت مرسل ہے اور اس میں غرابت و نکارت ہے، اور شاید اور بھی ہے، واللہ عالم۔ اس روایت کے ان اصحاب رس پر چسپاں بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں تو مذکور ہے کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ہاں، یہ ایک توجہ ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ تو ہلاک کر دیے گئے، پھر ان کی نسلیں ٹھیک ہو گئی اور انہیں ایمان کی توفیق ملی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اصحاب رس وہی ہیں جن کا ذکر سورہ بروج میں ہے، جنہوں نے خندقیں کھدوائی تھیں۔ پھر فرمایا کہ اور بھی ان کے درمیان بہت سی امتیں آئیں جو ہلاک کر دی گئیں۔ ہم نے ان سب کے سامنے اپنا کلام بیان کر دیا، دلیلیں پیش کر دی تھیں، معجزے دکھائے تھے، عذر مٹا دیے تھے، پھر سب کو غارت اور برباد کر دیا۔ جیسے فرمان ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد کی بھی بہت سی بستیاں ہم نے غارت کر دیں۔ قرن کہتے ہیں امت کو، جیسا کہ فرمان ہے ان کے بعد ہم نے بہت سی قرن یعنی بہت سی امتیں پیدا کی۔ قرن کی مدت بعض کے نزدیک 120 سال ہیں، کوئی کہتا ہے 100 سال، کوئی کہتا ہے 80 سال، کوئی کہتا ہے 40 سال، اور بہت سے قول ہیں۔ زیادہ ظاہر بات یہی ہے کہ ایک زمانہ والے کو ایک قرن ہے۔ جب وہ سب مر جائیں تو دوسرا قرن شروع ہوتا ہے، جیسے کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ صدوم نامی بستی کے پاس سے تو یہ عرب برابر گزرتے رہتے ہیں، یہیں لوطی آباد تھے جن پر زمین الٹ دی گئی اور آسمان سے پتھر برسائے گئے، اور برا میہ ان پر برسا جو سنگلاخ پتھروں کا تھا۔
بدن رات وہاں سے آمد و رفت رکھتے ہیں، پھر بھی عقل مندی کو کام میں نہیں لیتے۔ یہ بستیاں تو تمہاری گزرگاہیں تھیں، ان کے واقعات مشہور ہیں، کیا تم انہیں نہیں دیکھتے؟ یقیناً دیکھتے ہو، لیکن عبرت کی آنکھیں ہیں نہیں کہ سمجھ سکو، اور غور کرو کہ ان کی اپنی نالائکیوں کی وجہ سے وہ خدا کے عذابوں کے شکار ہو گئے۔ بس اڑا دیا گیا، بے نشان کر دیے گئے، بری طرح کھوجڑا نکال دیا گیا۔ اسے سوچو تو وہ قیامت کے قائل ہو، انہیں کیا عبرت حاصل ہوگی جو قیامت ہی کے منکر ہوں، دوبارہ زندگی کو ہی محال جانتے ہوں۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جمے رہے، ورنہ انہوں نے تو ہمیں بہکا دینے میں کوئی کسر چھوڑی ہی نہ تھی۔ یہ جب عذابوں کو دیکھیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا۔ کیا تو نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ کیا تو اس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ کیا تو اسی خیال میں ہے کہ ان میں کے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کافر لوگ اللہ تعالیٰ کے برتر و بہتر پیغمبر حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہنسی مذاق اڑاتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے اور آپ علیہ السلام میں نقصان بتلاتے تھے۔ یہی حالت ہر زمانہ کے کفار کی اپنے نبیوں کے ساتھ رہی، جیسا کہ فرمان ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے کے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ کہنے لگے وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جمے رہے، ورنہ اس رسول نے تو ہمیں بہکانے میں کوئی کمی نہ رکھی تھی۔ اچھا انہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ ہدایت پر یہ کہاں تک تھے، عذاب کو دیکھتے ہی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے خواہش پرستی شروع کر رکھی ہے۔ نفس و شیطان جس چیز کو اچھی ظاہر کرتا ہے یہ بھی اسے اچھی سمجھنے لگتے ہیں، بھلا ان کا ذمہ دار تو کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ یعنی جس چیز کی برائی اور جس برائی کو یہ اچھائی سمجھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تو ان چیزوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جاہلیت میں عرب کی یہ حالت تھی کہ جہاں کسی سفید گول مول پتھر کو دیکھا اس کی ڈنڈوت کرنے لگے، اس سے اچھائی کوئی نظر پڑ گیا اس کے سامنے جھک گئے اور اول کو چھوڑ دیا۔ پھر فرماتا ہے یہ تو چوپائیوں سے بھی بدتر ہیں، نہ ان کے کان ہیں نہ دل ہیں۔ جو چوپائے تو خیر قدرتاً آزاد ہیں، لیکن یہ جو عبادت کے لیے پیدا کیے گئے تھے یہ ان سے بھی زیادہ بہک گئے، بلکہ خدا تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے لگے، اور قیام حجت کے بعد رسولوں کے پہنچ چکنے کے بعد بھی خدا تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور اس کے توحید اور رسولوں کی رسالت کو نہیں مانتے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب تعالیٰ نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے؟
اگر چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا ہی کر دیتا۔ پھر ہم نے آفتاب کو اس کا رہنما بنایا، پھر ہم نے اسے سہج سہج اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند اور راحت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی قدرت پر دلیلیں بیان ہو رہی ہیں کہ مختلف اور متضاد چیزوں کو وہ پیدا کر رہا ہے، سائے کو وہ بڑھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلے تک کا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اسے ایک ہی حالت پر رکھ دیتا، جیسا کہ فرمان ہے اگر وہ رات ہی رات رکھے تو کوئی دن نہیں کر سکتا، اور اگر دن ہی دن کرے تو کوئی رات نہیں لا سکتا۔ اگر سورج نہ نکلتا تو سائے کا حال ہی معلوم نہ ہوتا۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ سائے کے پیچھے دھوپ، دھوپ کے پیچھے سایہ، یہ بھی قدرت کا انتظام ہے۔ پھر سہج سہج ہم اسے یعنی سائے کو یا سورج کو اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر گھٹتا جاتا ہے دوسرا بڑھتا جاتا ہے، اور یہ انقلاب سرعت سے ہوتا جاتا ہے۔ کوئی جگہ سائے دار باقی نہیں رہتی، صرف گھروں کے چھپروں کے اور درختوں کے نیچے سایہ رہ جاتا ہے، اور ان کے بھی اوپر دھوپ کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اسے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ اسی نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا کہ وہ تمہارے وجود پر چھا جاتی ہے اور اسے ڈھانپ لیتی ہے، جیسے کہ فرمان ہے قسم ہے رات کی کہ جب کہ ڈھانپ لے۔ اسی نے نیند کو سبب راحت و سکون بنایا ہے کہ اس وقت حرکت موقوف ہو جاتی ہے، اور دن بھر کے کام کاج سے جو تھکن چڑھ گئی تھی وہ اس آرام سے اتر جاتی ہے۔ بدن کو اور روح کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ پھر دن کو اٹھ کھڑے ہوتے ہو، پھیل جاتے ہو اور روزی کی تلاش میں لگ جاتے ہو، جیسے کہ فرمان ہے کہ اس نے اپنے رحمت سے رات دن مقرر کر دیا کہ تم سکون و آرام بھی حاصل کرو اور اپنے روزیاں بھی تلاش کرو۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیں، اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں۔ بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرما رہا ہے کہ وہ بارش سے پہلے بارش کی خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ ان ہواؤں میں رب تعالیٰ نے بہت سے خواص رکھے ہیں۔ بعض بادلوں کو پراگندہ کر دیتی ہیں، بعض انہیں اٹھاتی ہیں، بعض انہیں لے چلتی ہیں، بعض خنک اور بھیگی ہوئی چل کر لوگوں کو باران رحمت کی طرف متوجہ کر دیتی ہیں، بعض اس سے پہلے زمین کو تیار کر دیتی ہیں، بعض بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں اور انہیں بوجھل کر دیتی ہیں۔ آسمان سے ہم پاک صاف پانی برساتے ہیں کہ وہ پاکیزگی کا آلہ بنے۔ یہاں طہور ایسا ہی ہے جیسا محصور اور جور وغیرہ۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ہے مبالغہ کے لیے مبنی ہے یا متعدی کے لیے۔ یہ سب اقوال لغت اور حکم کے اعتبار سے مشکل ہیں، پوری تفصیل کے لیے یہ مقام لائق نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ کے ساتھ بارش کے زمانہ میں نکلا۔ بصرے کے راستے اس وقت بڑے گندے ہو رہے تھے۔
آپ نے ایسے راستے پر نماز ادا کی، میں نے آپ کو توجہ دلائی تو آپ نے فرمایا اسے آسمان کے پاک پانی نے پاک کر دیا۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اسے پاک اتارا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بیر بیضاء سے وضو کر لیں، یہ ایک کنواں ہے جس میں گندگی اور کتوں کے گوشت پھینکے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اسے روایت کیا۔ امام ابو داود اور امام ترمذی نے اسے صحیح کہا۔ نسائی میں بھی یہ روایت عبد الملک بن مروان کے دربار میں ایک مرتبہ پانی کا ذکر چھڑا تو خالد بن یزید نے کہا کہ بعض پانی آسمانوں کے ہوتے ہیں، بعض پانی وہ ہوتا ہے جسے ابر سمندر سے پیتا ہے، کہ بعض پانی وہ ہوتا ہے جسے ابر یعنی کہ سمندر سے پیتا ہے بادل، اور اسے بجلی کی کڑک اور چمک اسے میٹھا کر دیتی ہے، لیکن اس سے زمین میں پیداوار نہیں ہوتی۔ ہاں آسمانی پانی سے پیداوار اگتی ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے پانی کے ہر قطرہ سے چارہ گھاس وغیرہ پیدا ہوتا ہے، یا سمندر میں لولو اور موتی پیدا ہوتے ہیں، یعنی فی البر بر و فی البحر در، زمین میں گیہوں، سمندر میں موتی۔ پھر فرمایا کہ اس سے ہم غیر آباد بنجر خشک زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ لہلانے لگتی ہے اور تر و تازہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ فرمان ہے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ علاوہ مردہ زمین کے زندہ ہو جانے کے یہ پانی حیوانوں اور انسانوں کے پینے میں آتا ہے، ان کے کھیتوں اور باغات کو پلایا جاتا ہے، جیسے فرمان ہے کہ وہ خدا تعالیٰ وہی ہے جو لوگوں کی کامل نا امیدی کے بعد ان پر بارشیں برساتا ہے۔ اور آیت میں ہے کہ خدا تعالیٰ کے آثار رحمت کو دیکھو کہ کس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ پھر فرماتا ہے ساتھ ہی میری قدرت کا ایک نظارہ یہ بھی دیکھو کہ ابر اٹھتا ہے، گرجتا ہے، لیکن جہاں میں چاہتا ہوں برستا ہے۔ اس میں بھی حکمت و حجت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی سال کسی سال سے کم و بیش بارش کا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں چاہے برسائے، جہاں سے چاہے پھیر لے۔ پس چاہیے تھا کہ ان نشانات کو دیکھ کر خدا تعالیٰ کی ان زبردست حکمتوں کو اور قدرتوں کو سامنے رکھ کر اس بات کو بھی مان لیتے کہ بے شک ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور یہ بھی جان لیتے کہ بارشیں ہمارے گناہوں کی شامت سے بند کر لی جاتی ہیں، تو ہم گناہ چھوڑ دیں۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا نہ کیا، بلکہ ہماری نعمتوں پر اور ناشکری کی۔ ایک مرسل حدیث ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا میں بادل کی نسبت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا بادلوں پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو چاہیں دریافت فرما لیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس تو خدا کا حکم آتا ہے کہ فلاں فلاں شہر میں اتنے قطرے برساؤ، ہم تعمیل ارشاد کر دیتے ہیں۔ بارش جیسی نعمت کے وقت اکثر لوگوں کے کفر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں ستارے کی وجہ سے یہ بارش برسائے گئے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ بارش برس چکے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جانتے ہو تمہارے رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں سے بہت سے میرے ساتھ مومن ہو گئے اور بہت سے کافر ہو گئے۔ جنہوں نے کہا صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بارش ہم پر برسی، وہ تو میرے ساتھ ایمان رکھنے والے اور ستاروں سے کفر کرنے والے ہوئے۔
اور جنہوں نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں تارے کے اثر سے پانی برسایا گیا، وہ میرے ساتھ کافر ہوئے اور تاروں کے ساتھ مومن ہوئے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔